کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا إلى رمضان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حق بتایا ہے اور ہر چیز کی حد بتائی ہے، یعنی اس کی باؤنڈری بتائی ہے اور اس کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ کس عمل کا کون سا درجہ ہے اور کب تک کرنا ہے، کیسا کرنا ہے. اور دین کے ایک ایک شعبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے اور کامل دین اپنی امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے ہیں. تو جس چیز کا جتنا حق ہے اتنا کریں گے تو وہ دین کہلائے گا، اور جو حد، جو باؤنڈری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی ہے، اس باؤنڈری کی حدود میں کریں گے تو وہ دین کہلائے گا. اور دین اصل سراسر وہ نام ہے اتباع کا، اطاعت کا. نہ نماز میں کچھ ہے، نہ روزے میں کچھ ہے، نہ زکوٰۃ میں کچھ ہے، نہ حج میں کچھ ہے. سب اتباع کے اندر ہے کہ اللہ کا جب حکم ہو نماز پڑھنا تو نماز پڑھنا عبادت ہے، اللہ کا جب حکم ہو روزہ رکھنا تو روزہ رکھنا عبادت ہے، اللہ کا جب حکم ہو کہ جاگنا تو جاگنا عبادت ہے. اور اس کے برخلاف اگر ہم کرتے رہیں گے تو زندگی بھر ایسی عبادتیں ہم کرتے رہیں گے. ایسی عبادتوں پر دوستو ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی نیکی نہیں ملے گی، کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے ایک ہے اتباع اور ایک ہے ابتداء. اتباع میں تو کامیابی ہے، لیکن ابتداء کہتے ہیں وہ کام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہ ہو، اور اس کو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں. اس کا نام ہے ابتداء اور اسی کا نام ہے بدعت. اسی کا نام ہے بدعت. اب یہ ماہ مبارک شروع ہوا ہے رجب کا، اور تینوں مہینے لگاتار مبارک ہی مبارک ہیں، رجب، شعبان اور رمضان. لیکن اس ماہ رجب کے اندر آج بھی ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں چند ایسی چیزیں جنم لے چکی ہیں اور رواج پکڑی ہوئی ہیں
دین سمجھتے ہیں، حالانکہ دوستوں وہ دین نہیں ہے، یہ ایک نئی ابتدا ہے اور نئی ایجادات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی چیز ثابت ہے، اس مہینے کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کا چاند دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ علماء نے لکھا ہے بس اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے، اور یہ صحیح سند اور صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت ہے، اور اس دعا کا پڑھ لینا اس رجب کے چاند دیکھنے کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ سنت ہے۔ تو جس نے نہیں پڑھا ہے وہ پڑھ لے، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا الی رمضان، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے تیاری کر لیا کرتے تھے اور دعا مانگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ ہمارے عمر کو اتنی بڑھا دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان مبارک کو پالیں۔ بس اتنی دعا اس مہینے کے اندر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک چیز رائج ہے اور جس کو ہم دین سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس کو شب معراج کہتے ہیں، اور آج امت کا بہت سارا وہ طبقہ، امت کے بہت سارے وہ افراد اس شب معراج کو ایک عبادت کی رات سمجھتے ہیں اور اس میں ایک عبادت بھی کرتے ہیں، حالانکہ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی عبادت، کوئی جو ہے نا نماز ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس شب معراج کب ہوئی، اسی میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا یا دوسرے مہینے میں بلایا گیا۔ کسی روایت میں ربیع الاول کے مہینے میں معراج کا واقعہ سامنے آتا ہے تو کبھی رجب کے بارے میں، اور دیگر روایتوں میں اس کے علاوہ بھی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ مہینے کے اندر معراج ہوئی ہے۔ تو جب رجب معراج کی تعین کے بارے ہی کے اندر اختلاف ہے تو پھر یقیناً یہ رات عبادت کی رات نہیں ہو سکتی، جیسے کہ شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، وہ بڑی رات جو رمضان مبارک سے 15 دن قبل آتی ہے، اس کے بارے میں تو احادیث سے ثابت ہے، اور وہ تاریخ اور اس کی تعین ہے کہ فلاں دن کے اندر یہ شب برات ہے اور شب قدر ہے۔ لیکن اس شب معراج کے بارے میں دوستوں کوئی روایت ایسی ثابت نہیں ہے کہ اسی 27 رجب کے اندر ہی معراج کا واقعہ پیش آیا ہو، اس لیے اس دن کے اندر نہ کوئی روزہ ہے، 27ویں رجب میں نہ کوئی روزہ ہے، اور نہ 27ویں کی رات میں کوئی نفل عبادت ہے۔ اب اگر مجھ جیسا عقل کا اندھا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور یہ کہے کہ بھائی ہم نے برا کیا کیا، ہم اس رات میں جاگے تو ہی ہیں، ہم نے جاگ کر کے عبادت ہی تو کی ہے، برا کیا کیا ہے؟ تو دوستو برا یہی کیا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جو کام صحابہ سے ثابت نہیں ہے، جو عبادت تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے ثابت نہیں ہے،
اس کو تو نے کیا اور گویا کہ تو نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، تو نے گویا کہ نئی بدعت ایجاد کی ہے، اور اس بدعت پر گویا کہ تو نے یہ ایک اپنا اس پر اہتمام کیا ہے اور تو نے اس بدعت کو ایجاد کی ہے، تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہے۔ تو جب وہ کام حضور سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، تو نے کیا تو گویا کہ تو نے ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے اور نئی چیز کا تو نے گویا کہ ایک انتظام کیا ہے جو کہ شریعت میں نہیں ہے۔ اس لیے اس عبادت پر کوئی اجر نہیں ملے گا الا یہ کہ گناہ تو ملے گا، لیکن ثواب اور نیکی کوئی ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے اس 27ویں رجب کے اندر روزہ رکھا، تو عمر فاروق تو عمر تھے، معلوم ہوا کسی صحابی نے آ کر کے کہا کہ اے امیر المومنین، آج بہت سارے لوگ جو ہے نا شب معراج مناتے ہیں اور 27ویں رجب کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ تو عمر تھے، گلیوں میں گشت کرنے لگ گئے اور ہر ایک کے پاس جاتے تھے کہ کیا تیرا روزہ ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں، پھر بھی کہتے کہ نہیں تیرا روزہ نہیں ہے، میں اس کو مان نہیں سکتا، میرے سامنے تو پانی پی یا تو کھانا کھا، میرے سامنے یا تو پانی پی یا کھانا کھا۔ گویا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اس بدعت کا سد باب کیا کہ نہیں، جو کام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو میں اپنی زندگی میں، اپنی خلافت میں کرنے نہیں دوں گا۔ تو زبردستی جا کر کے ایک فرد کے پاس میں گئے اور ان سے جا کر کے ان کے پاس میں اس چیز کے بارے میں فرمایا، انہوں نے اپنے سامنے ان کو پانی پلایا یا اپنے سامنے ان کو کھانا کھلایا، تاکہ یہ چیز امت کے سامنے کھلے طور پر آ جائیں کہ بھائی شب معراج کا کوئی روزہ نہیں ہے اور شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور اگر ہوتی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 5 سال کے بعد میں شب معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یقیناً وہ عظیم الشان وہ رات تھی، ہونا بھی چاہیے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی تو ہم بھی اس پر مداومت کریں یا اس میں کوئی عبادت کریں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا کہ مردود کہلائے گا، اللہ کے سامنے بھی مردود کہلائے گی ایسی عبادت ہے۔ اور اگر اس رات میں کوئی عبادت ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر معراج ہونے کے بعد 18 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے۔ یہ نہیں کیا آج معراج ہوئی اور کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہونے کے بعد 18 سال تک باحیات تھے، لیکن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفل عبادت کا اہتمام کیا اور نہ ہی کوئی روزے کا اہتمام کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 1 صدی تک یعنی 100 سال تک صحابہ کرام کی جماعتیں دنیا میں رہی، صحابہ کرام دنیا میں تشریف فرما تھے 100 سال تک، لیکن کسی ایک صحابی سے یہ چیز نہیں ملتی کہ انہوں نے 27ویں رجب کی رات میں عبادت کیا ہو اور 27ویں رجب کا روزہ رکھا ہو۔ یا یہ کہ جو آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں بدعت جو جنم لی ہوئی ہے وہ یہ کہ کیا رجب میں کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں، اونڈے کی کھیر ہے نا، اور اس رات میں جاگنا اور ڈھول تماشے کرنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش نہیں ہوگی بلکہ روح تڑپ رہی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے ہر پیر اور جمعرات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنی تکلیف گزرتی ہوگی، کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا ہوگا کہ میری امت کس خرافات میں کھو گئی ہے۔ وہ کہا نا علامہ اقبال نے، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت جو ہے نا روایات میں کھو گئی ہے۔
آج ہم اس کام کو عبادت سمجھتے ہیں جو کام نہ حضور سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت، اس کام کے کرنے کو ہم دین سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ آج اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے، تو اس پر کوئی تان و تشریح نہیں ہوتی، اور کوئی اس کو اس کی دعوت دینے کے لیے نہیں جاتا اور ضروری نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر یہ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو چیز ہمارے پرانے خیالات کی عورتوں میں، مردوں میں جو چیز چلتے ہوئی آئی تھی، اگر وہ آج کی اولاد نہ کرے تو پھر اس کے تان و تشریح شروع ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ گھر کی پرانی مشہورات بھی کہتی ہیں، ارے بولے کیا ہمارے باپ دادا سے یہ چیز چلتی ہوئی آئی ہے، کونڈے کی کھیر کرنا اور 27ویں کو جاگنا، شب معراج منانا اور فلاں کرنا، اور تو بولے آج کا کہاں کا تبلیغی ہو گیا، تجھے کس تبلیغی نے پھنسا دیا، تو نے سب چیز کو چھوڑ دیا، اور ہمارا پرمپرا چلتا ہوا آیا ہے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی حالات ان درمیان میں آ جاتے ہیں نا گھروں میں، تو گھر کی بڈھی مائیں کیا کہتی ہیں، کیوں آیا معلوم ہے کیا، تو نے یہ کام نہیں کیا نا، کونڈے کی کھیر نہیں بنائی، اس لیے یہ آفت آئی ہے۔ کیا کونڈے کی کھیر اس آفت کو دور کر دیتی؟ کونڈے کی کھیر اس آفت کو دور کر دیتی کیا؟ ارے نماز نہیں پڑھی ہے، اس پر یہ بلا آئی ہوگی۔ تمہارے گھر میں ایک نہیں 4 10 بے نمازی پڑے ہوئے ہیں جو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سویا ہوا ہے، مصیبت اس وجہ سے آئی ہے، نہ کہ یہ نئی بدعت کی وجہ سے، چھوٹنے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھر تک جاتی ہے، 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر، 160 گھروں تک ایک بے نمازی کی نحوست کا وبال پہنچتا ہے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کونڈے کی کھیر نہ منائیں کی وجہ سے آفت آئی، بنائی، یہ آج کا ایمان۔ اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پر حالات، ہم پر مصیبت، دین کو چھوڑ کر غیر دین کو جو ہے ہم شروع کر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑے ہوئے ہیں، دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں، غیروں کا طریقے کو اپنا رہے ہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ حالات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی کونڈے کی کھیر نہیں بنائی، نہ بنایا، نہ پکایا، نہ کھلایا، نہ کھائے، اور نہ صحابہ کبھی کھائے، نہ کھلایا، نہ پکایا۔ 100 سال تک صحابہ تھے، کوئی شب معراج کی عبادت نہیں منائی، کوئی روزہ نہیں رکھا۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا حق بتایا ہے، اور ہر چیز کی حد بتائی ہے، باؤنڈری بتائی ہے۔ حق کیا؟ بھائی ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت یہ اس کا حق ہے، اور اس کی حد بتائی ہے، اتنے ٹائم تک نماز پڑھنا یہ اس کی حد ہے، اس کے بعد میں قضا ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ہم جیسا عقل مند کہنے میں 4 پڑھوں گا تو کیا اس کی وہ عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 3 ثابت ہے، تمام صحابہ سے 3 ثابت ہے، تمام تابعین سے 3 ثابت ہے، تمام اولیاء سے، مؤرخین سے، محدثین سے 3 ثابت ہے، اور ہم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ نہیں ہم 4 پڑھیں گے تو پڑھتے رہو زندگی بھر، کرتے رہو زندگی بھر، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ نیکی کرو اور دریا میں ڈالو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دوستو۔ تو اس لیے ہمیں ان خرافات سے بھی بچنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ دین اصل جو ہے نام کس چیز کا ہے؟ یہ اتباع کا نام دین ہے نا؟ کہ نہ روزہ عبادت، نہ نماز عبادت، ہے نا؟ اور نہ حج عبادت، نہ زکوٰۃ عبادت، نہ تلاوت عبادت، بلکہ ہر چیز کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا اس کے کرنے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہے، میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اگر اس کے اعتبار سے ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ اتباع ہوگا، وہ اطاعت ہوگی، اور اس کا کرنا یہ دین ہوگا۔
اس کا کرنا عبادت ہوگا، ہے نا، ورنہ نماز میں روزے میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں لائے ہوئے طریقے میں سب کچھ ہے۔ اگر ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا صدقہ، ہماری شادی بیاہ، جو بھی کچھ ہیں، اگر وہ سب کا سب اللہ کے حکم کے مطابق اور سرکار جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کے مطابق اگر ہمارا وہ کام ہو رہا ہے، تو دوستو یہ دین کہلائے گا، یہ اتباع ہوگی اور یہ اطاعت ہوگی۔ اگر اس کے برخلاف ہے تو وہ گویا کہ بدعت ہے نا، اور ابتداع ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے نا۔ اسی لیے دوستو دین کو ہم سمجھیں کہ دین اصل میں ہے کیا، شریعت ہے کیا، اور کس کا کرنا، کس چیز کے کرنے کا نام اصل جو ہے نا اتباع ہے اور دین ہے، اور کس کے نہ کرنے کا نام یہ ابتداع ہے اور یہ بدعت ہے۔ اس لیے دوستو اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے بچانا چاہیے، اور یہ رجب کا مہینہ اصل جو ہے نا یہ مقدمہ ہے دوستو رمضان المبارک کی تیاری کا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری زندگی کے اندر ہی ہم رمضان مبارک کے مہینے کو پالیں، ہے نا۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ اصل میں رمضان مبارک کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، کہ انسان اپنے آنے والے جو ماہ مبارک کا مہینہ ہے اس کا کیا کر لے، اپنا نظام الاوقات بنا لے، کہ اب رمضان کا مہینہ 1-1.5 مہینے کے بعد میں آ رہا ہے، اب ہمیں اس میں دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، رات کے اندر تراویح پڑھنی ہے، اللہ نے مال دیا تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، تاکہ ابھی سے وہ اپنا پورا نظام الاوقات بنا کر کے اپنے پورے سال کی زکوٰۃ کا اور دیگر جو ہے نا صدقات کا، غریبوں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، تمام تر اخراجات کی جو ہے نا ابھی سے کفالت کرنے والا بن جائے، اور حساب لگا کر کے ان سب چیزوں کو کرنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان کے اخیر، شعبان سے پہلے اپنی تمام تر زکوٰۃوں سے، صدقات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، صحابہ رمضان میں دیگر کچھ ایسے کام نہیں کرتے تھے، صرف صحابہ کا جو مشغلہ تھا، صحابہ کی مصروفیت تھی کہ رمضان آتے ہی رمضان، تلاوت، روزہ، ہے نا، نوافل، ان چیزوں میں صحابہ لگے رہتے تھے۔ اب چونکہ زکوٰۃ جو یہ پورے سال کے جو ٹارگٹ کا مسئلہ رہتا ہے، اس لیے صحابہ پہلے ہی سے اپنے حساب و کتاب لگا کر کے اور شعبان کے مہینے تک جو ہے نا اپنی زکوٰۃوں سے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ اور آج امت کا حال کیا ہے؟ نہیں بولے ہم 1 روپیہ دیں گے رمضان میں تو 10 ملے گا، لیکن اصل وہ نفلی صدقے کے بارے میں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر آج سے آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی 7ویں رجب کو، آج رجب کی 7ویں تاریخ ہے، اور اگر آپ 1.5 مہینہ لیٹ کر رہے ہیں زکوٰۃ نکالنے میں، تو وہ 1.5 مہینہ جو ہوا تاخیر، اس کا گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کا کیا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ شعبان میں دنیا سے چلے گئے تو جو آپ کے ذمہ زکوٰۃ رہ گئی اس کا کیا؟ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تھی جس مہینے کے اندر، آپ اسی مہینے میں اپنی زکوٰۃ سے فارغ ہو جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔